عرب دنیا کی 10 سب سے امیر اور طاقتور خواتین 10 موسٹ پاورفل وومن ان دا عرب ورلڈ۔ نمبر 10 لبنہ محمد ہلال، نیٹ ورتھ 100 ملین امریکی ڈالرز، کنٹری ایجپٹ یعنی کہ مصر، عمر 55 سال۔ دوستوں لبنہ محمد ہلال دولت کے امریکی جریدے فوربس میگزین کے مطابق سال 2016 کے دوران مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کی 100 سب سے طاقتور ترین خواتین میں سے ایک ہیں جو کہ بینکنگ اور فائنانس کے سیکٹر سے تعلق رکھتی ہیں۔ لبنہ ہلال نے اپنے کیریئر کا آغاز مصر میں بینکوں کی ایک سیریز میں کام کرنے سے کیا تھا، جن میں سے سب سے پہلا بینک عرب افریقن انٹرنیشنل بینک تھا، جہاں انہوں نے اس کے انٹرنیشنل انویسٹمنٹ اور فائنانس کے ڈپارٹمنٹ میں کام کیا۔ اس کے بعد انہوں نے ایجپشین امریکن بینک کے لیے عالمی مالیاتی منڈیوں کے شعبے میں کام کیا اور سال 1996 میں وہ EFG ہرمیز چلی گئی، جہاں پر وہ عرب دنیا کی پہلی انویسٹمنٹ بینکنگ کی CEO بنی۔ اس کے بعد لبنہ ہلال نے سرمایہ کاری کے بینکرز کی ایک ٹیم کی قیادت کی جو کہ کمپنیوں کے مرجرز اور ایکویزیشنز یعنی کہ ان کو خرید کر بیچنے میں مہارت رکھتی تھی اور اثاثوں کو سیکیورٹیز میں تبدیل کرتی تھی، لیکن جلدی وہ 2004 میں سینٹرل بینک آف ایجپٹ میں شامل ہونے کے لیے روانہ ہو گئی اور بینک میں ان کا کام بینکنگ سیکٹر کے ریفارم یونٹ میں تبدیلیاں لانا تھا۔ انہوں نے اگلے برسوں میں خود کو اس شعبے میں ایک بااثر خاتون کے طور پر منوا لیا۔ مصر کے صدر پریزیڈنٹ عبدیل فتح السیسی نے گزشتہ سال لبنہ ہلال کو مصر کے مرکزی بینک کا گورنر بھی مقرر کیا تھا۔ آج ان کا ملک بہت زیادہ افراط زر اور کمزور کرنسی کے مسائل سے لڑ رہا ہے، لیکن یہ لبنہ ہلال کا بینک میں پہلا دورہ نہیں ہے۔ 1995 سے 2010 کے دوران لبنہ ہلال 3 مختلف بار اس بینک کی ڈپٹی گورنر بھی بن چکی ہیں۔ وہ اس بینک میں اتنے اعلیٰ عہدے پر فائز ہونے والی پہلی خاتون تھیں۔ اپنے عہدوں کے درمیان وہ ایجپشین کمپنی فار مارگیج اور ری فائنانس کی چیئرمین اور مینیجنگ ڈائریکٹر بھی رہ چکی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایجپشین بینک انسٹی ٹیوٹ کے صدر کے طور پہ بھی خدمات انجام دیتی رہی ہیں، اور جو کہ مصر کے مرکزی بینک کی سرکاری تربیتی شاخ ہے، اور حال ہی میں وہ ٹیلی کام مصر کے بورڈ میں بھی شامل ہو چکی ہیں۔ آسان الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مصر کا بینکنگ سیکٹر بڑھتا جا رہا ہے اور اس خاتون کی دولت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ بالکل پاکستانی کہانی سننے کو لگتی ہے۔ لبنہ ہلال کی نیٹ ورتھ اس وقت 100 ملین امریکی ڈالر سے زیادہ ہے، جو کہ پاکستانی کرنسی میں 3000 کروڑ روپے بن جاتے ہیں۔ نمبر 9 شیخہ المیاسہ بنت حماد التھانی، نیٹ ورتھ 110 ملین امریکی ڈالرز، ملک قطر، عمر 40 سال۔ دوستو شیخہ المیاسہ بنت حماد التھانی قطر کے حکمران امیر تمیم بن حماد التھانی کی لاڈلی چھوٹی بہن اور ملک کے سابق امیر حماد بن خلیفہ التھانی اور ان کی وائف شیخہ موزہ بنت نصیر المسند کی بیٹی ہیں۔ ان کو 8 آکشنز اور 8 ریویوز پاور 100 کی ٹاپ 10 لسٹ میں 8ویں سب سے زیادہ بااثر شخصیات میں سے ایک قرار دیا گیا، اور وہ ٹائمز میگزین کی 100 اور فوربس میگزین کی بھی دنیا کی 100 سب سے طاقتور خواتین کی لسٹ میں شامل ہو چکی ہیں۔ وہ گلف بزنس نیوز کے مطابق 2014 سے 2022 کے دوران دنیا بھر کی 100 سب سے طاقتور عرب خواتین میں سے بھی ایک تھیں۔ المیاسہ قطر کے عجائب گھر کی صدر اور چیئرپرسن کے طور پہ کام کرتی ہیں، اور امریکی نیوز چینل بلومبرگ کی طرف سے یہ بھی رپورٹ کیا گیا تھا کہ ان کی تنظیم کی جانب سے ان کا اینول بجٹ یعنی کہ آرٹ خریدنے کا سالانہ بجٹ 1 بلین امریکی ڈالرز ہے۔ سال 2015 میں المیاسہ نے مشہور پینٹر پال گوگن کی تصویر وین ول یو میری کو 300 ملین امریکی ڈالرز میں خریدا تھا، اور دوستو یہ دنیا کی تاریخ کی مہنگی ترین بکنے والی پینٹنگ تھی۔ اس کے بعد انہوں نے بہت سی مہنگی تصاویر اپنے عجائب گھر کے لیے جمع کی، جن میں 2012 میں بکنے والی سیزینز دا کارڈ پلیئرز جو کہ 250 ملین ڈالر میں خریدی۔ اس کے علاوہ 2007 میں بکنے والی مارک روٹوس وائٹ سینٹر 70 ملین ڈالر، اور اس کے علاوہ ڈیمین ہلز پل کیبنٹ 20 ملین ڈالر میں خریدی گئی تھی۔ انہوں نے اپنی تعلیم امریکہ میں موجود ڈیوک یونیورسٹی آف نارتھ کیرولینا اور اس کے بعد فرانس کی ایک بڑی یونیورسٹی سے حاصل کی۔ ان کی نیٹ ورتھ 110 ملین امریکی ڈالرز کے لگ بھگ ہے، جو کہ پاکستانی کرنسی میں 3300 کروڑ روپے بن جاتے ہیں۔ نمبر 8 ماجدہ علی راشد، نیٹ ورتھ 200 ملین امریکی ڈالرز، ملک UAE، عمر 40 سال۔ دوستو ہماری لسٹ میں نمبر 8 پر ماجدہ علی راشد آتی ہیں، جو کہ عرب دنیا کی 100 سب سے طاقتور خواتین کی لسٹ میں شامل ہیں، اور اس لسٹ کی سب سے کم عمر اور پری چہرے والی خاتون ہیں، جنہوں نے چھوٹی سی عمر میں ہی کافی کامیابی بھی حاصل کی ہے۔ اور ان کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اگر آپ ٹاک شاک کی ویڈیوز انجوائے کر رہے ہیں تو آج کی اس ویڈیو کو ایک لائک دے کر ہماری حوصلہ افزائی ضرور کریں۔ ماجدہ راشد دبئی کے لینڈ ڈپارٹمنٹ کی اسسٹنٹ ڈائریکٹر جنرل ہونے کے بلبوتے پر متحدہ عرب امارات میں ایک اونچے عہدے پر فائز ہیں۔ ماجدہ کی زندگی بھر کی محنت اور ان کے کام کی اہمیت اور معیار کو پچھلے چند سالوں میں تسلیم کیا گیا، جب انہیں CEO مڈل ایسٹ ایوارڈز میں فیمیل CEO آف دا ایئر کا ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس دن انہیں دبئی کے لینڈ ڈپارٹمنٹ کی اسسٹنٹ ڈائریکٹر جنرل اور انویسٹمنٹ مینجمنٹ اور پروموشن سینٹر کی ہیڈ بھی لگا دیا گیا۔ ماجدہ راشد نے دبئی کے ریل اسٹیٹ سیکٹر کو ترقی دینے کے لیے سرمایہ کاری کی دنیا میں اہم کردار ادا کیا۔
اپنے دور میں انہوں نے دبئی کے تعمیر و ترقی کے لیے متعدد مواقع تلاش کیے اور مختلف اسکیمیں شروع کی جنہوں نے دبئی کے ریل اسٹیٹ سیکٹر میں عالمی سرمایہ کاری کو اٹریکٹ کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے خاص طور پر ایک ایسی پالیسی بنائی جس پر عمل کرنے سے دبئی کی مارکیٹ سے کرپشن بھی ختم ہو گئی۔ ان کی نیٹ ورتھ آج 200 ملین امریکی ڈالر یعنی کہ پاکستانی 6000 کروڑ روپے کے لگ بھگ ہے۔ نمبر 7، نیزا حیات، نیٹ ورتھ 250 ملین امریکی ڈالرز، ملک مراکو یعنی کہ مراکش، عمر 60 سال۔ دوستو نیزا حیات سال 1963 میں پیدا ہوئی اور وہ مراکش کی ایک فائنانس اور کاروباری خاتون ہیں جنہیں 2016 میں موراکن کیپٹل مارکیٹ اتھارٹی AMMC کا سربراہ بنا دیا گیا تھا۔ وہ مراکش میں نجی اور سرکاری کمپنیوں کی اعلیٰ ترین سطحوں میں خواتین کی موجودگی کو بڑھانے کے لیے بھی سرگرم ہیں۔ ان کے پیشہ ورانہ کیریئر کا آغاز اسپین کی فائنانس کی دنیا میں 1980 کی دہائی میں ہوا، جہاں انہوں نے بین الاقوامی کیپٹل مارکیٹس میں کام شروع کیا۔ اس دور میں جنوبی امریکہ کے ممالک اپنے قرضوں کی ادائیگی نہیں کر رہے تھے، اس لیے نیزا حیات نے ایسے ممالک میں جا کر ان کے فائنانس کے اداروں کو مشورے دینے کا کام شروع کیا اور اس کام سے انہوں نے خود بھی کافی پیسہ کمایا۔ آج ان کے پاس مراکش میں موجود کسی بھی بینک کے بورڈ میں خدمات سر انجام دینے والی پہلی خاتون ہونے کا اعزاز بھی شامل ہے۔ وہ 1996 میں کیسابلانکا اسٹاک ایکسچینج میں ایگزیکٹو کی پوسٹ پر تھیں اور وہ ایسوسی ایشن ڈیس فیمس شیفز ڈی انٹرپرائزز ڈو مارکو کی بانی اور نائب صدر بھی ہیں۔ ان کے کارناموں کے اعتراف میں حکومت نے ان کو 3 سال قبل آفیسر آف دا آرڈر آف دا تھرون کا اعزاز بھی جاری کیا، جو کہ ملک کے سب سے بڑے اعزازات میں سے ایک ہے۔ نیزا حیات نے 1984 میں فرانس کی ESSEC بزنس اسکول سے MBA کی ڈگری حاصل کی تھی اور آج ان کی نیٹ ورتھ 250 ملین ڈالر یعنی کہ پاکستانی 7,500 کروڑ روپے سے زیادہ ہے۔ نمبر 6، رنڈا صادق، نیٹ ورتھ 500 ملین امریکی ڈالر، ملک جارڈن، عمر 61 سال۔ دوستو رندا صادق نے فروری 2022 میں عرب بینک کے CEO کا عہدہ سنبھالا تھا۔ انہیں بینکنگ انڈسٹری کا 37 سال سے زیادہ کا تجربہ ہے اور 2023 کے پہلے 9 مہینوں میں ان کے اس عرب بینک نے $1 بلین سے زیادہ کا منافع کما لیا تھا، جو کہ 2022 کے مقابلے میں 55% زیادہ ہے۔ رندا صادق عرب بینک گروپ کے کئی عہدوں پر فائز رہی ہیں، جن میں چیئرمین آف دا عرب ٹونیشین بینک، وائس چیئرمین آف دا عرب بینک آسٹریلیا، بورڈ ممبر آف عمان عرب بینک اور چیئرمین آف دا مینجمنٹ کمیٹی آف العربی انویسٹمنٹ گروپ شامل ہیں۔ ان آنٹی کی نیٹ ورتھ آج 500 ملین امریکی ڈالر یعنی کہ پاکستانی 15,000 کروڑ روپے سے زیادہ ہے۔ نمبر 5، ہنادی الصالح، نیٹ ورتھ 800 ملین امریکی ڈالرز، ملک کویت، عمر 51 سال۔ دوستو ہماری لسٹ میں نمبر 5 پر کویت سے تعلق رکھنے والی ہنادی الصالح آتی ہیں۔ دوستو کویت کی ہنادی الصالح ایک طاقتور کمپنی ایجیلٹی کے کارپوریٹ گورننس پروگرام کی نگرانی کرتی ہیں اور ٹیکنالوجی وینچر ٹیم کی قیادت بھی کرتی ہیں۔ ان کی کمپنی نے 2020 کے پہلے 9 مہینوں میں $5 بلین کی آمدنی ریکارڈ کی تھی۔ ہنادی الصالح کے پاس 20 سال سے زیادہ کا تجربہ ہے اور اس سے قبل کویت میں وہ NBK کیپٹل میں کام بھی کر چکی ہیں۔ اس کمپنی نے بحرین کو 2020 میں پھیلنے والی وبا سے لڑنے کی کوششوں میں مدد کرنے کے لیے $10 ملین سے زیادہ کا عطیہ دیا تھا۔ انہی دنوں انہوں نے اٹلی میں بھی پھیلنے والی وبا کے دوران 23 ٹن شیشے کی بوتلیں اٹلی سے برازیل بھجوا کر تحفہ دیا تھا اور یونیسیف کے لیے کروڑوں کی تعداد میں اینٹی بیکٹیریل سوپس یعنی کہ صابن بھی پوری دنیا میں فراہم کیے تھے۔ ان کی نیٹ ورتھ آج 800 ملین امریکی ڈالر یعنی کہ پاکستانی 24,000 کروڑ روپے سے زیادہ ہے۔ نمبر 4، کوئن رانیہ، نیٹ ورتھ $1 بلین امریکی ڈالر، ملک جارڈن یعنی کہ اردن، عمر 53 سال۔ دوستو ملکہ رانیہ عبداللہ اردن کی ملکہ ہیں اور وہ شاہ عبداللہ دوم کی اہلیہ ہیں۔ ملکہ رانیہ کویت میں فلسطینی والدین کے ہاں پیدا ہوئی تھیں۔ انہوں نے نیو انگلش اسکول کویت میں تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد قاہرہ میں موجود امریکن یونیورسٹی سے بزنس ایڈمنسٹریشن میں ڈگری بھی حاصل کی۔ اپنی گریجویشن کے بعد انہوں نے سٹی بینک اور ایپل کمپنی جیسی بڑی کمپنیوں میں کام بھی کیا۔ سال 1993 میں ایک پارٹی کے دوران رانیہ کی ملاقات اردن کے شہزادے عبداللہ بن الحسین سے ہوئی تھی۔ 10 جون 1993 کو ان کی شادی زہران پیلس میں ہوئی اور صرف 6 سال بعد ہی وہ اردن کی ملکہ بھی بن چکی تھیں۔ اپنی شادی کے بعد سے لے کر آج تک ملکہ رانیہ نے اردن اور اس سے باہر معاشرے کے لیے بہت کام کیا ہے۔ ملکہ رانیہ نے تعلیم اور اسکل ڈیولپمنٹ کے ڈپارٹمنٹ میں کئی اقدامات شروع کیے اور بچوں اور نوجوانوں کی مدد کی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ تعلیم کا ایک لازمی پہلو نوجوانوں کو کام کی جگہ پر اچھی کارکردگی دکھانے کے لیے ضروری ہنر سے آراستہ کرنا ہے۔ جولائی 2005 میں وزارت تعلیم کے ساتھ شراکت میں ملکہ رانیہ نے ایک سالانہ کوئن رانیہ ایوارڈ فار ایکسیلنس ان ایجوکیشن کا آغاز بھی کیا ہے۔ اس کے علاوہ جارڈن ریور چلڈرن پروگرام ملکہ برطانیہ نے بچوں کی بہبود کو سیاسی ایجنڈوں اور ثقافتی ممنوعات سے بالاتر رکھنے کے لیے تیار کیا ہے۔ اس کے نتیجے میں 1998 میں JRF's چائلڈ سیفٹی پروگرام کا آغاز ہوا، جو کہ خطرے سے دوچار بچوں کی فوری ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ ان کی ان زبردست کامیابیوں کے باوجود بھی اپنے لمبے دور حکومت میں ملکہ رانیہ پر کرپشن کے الزامات بھی لگتے رہے ہیں۔
नंबर 3 माहा अल गुनेम, नेटवर्थ 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स, मुल्क कुवैत, उम्र 60 साल। दोस्तों माहा गुनेम एक कुवैती कारोबारी खातून है जो कि कुवैती सरमायाकारी फर्म GIH ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हाउस की चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। माहा गुनेम ने साल 1982 में सैन फ्रांसिस्को स्टेट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की थी। वो मालियाती दुनिया में एक लेजेंड हैं और साल 1998 में इन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हाउस की बुनियाद रखी थी। 10 साल बाद ये लंदन स्टॉक एक्सचेंज में फहरिस्त होने वाली पहली कुवैती फर्म भी बन गई थी, लेकिन 2008 के मालियाती निजाम की वजह से ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म को काफी नुकसान उठाना पड़ा और इसे डी लिस्ट कर दिया गया था। 2014 में माहा गुनेम अपना इस्तीफा देने लगी थी, लेकिन फिर इन्होंने दोबारा से मेहनत की और एक बार फिर से अपनी फर्म को मुनाफे की तरफ ले आई हैं। आज इस कंपनी की वजह से इनकी अपनी नेटवर्थ 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा है, जो कि पाकिस्तानी 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बन जाते हैं। इस तरह ये अरब दुनिया की सबसे अमीर और बाअसर खवातीन में से एक हैं। नंबर 2 लुबना ओलियान, नेटवर्थ 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स, मुल्क सऊदी अरेबिया, उम्र 65 साल। दोस्तों अरब दुनिया की दूसरी सबसे पावरफुल खातून होने का एजाज लुबना ओलियान को जाता है। दोस्तों लुबना सलमान ओलियान सऊदी अरब की एक बेहतरीन कारोबारी खातून और ओलियान फाइनेंसिंग कंपनी की मालिका, CEO और डिप्टी चेयरमैन भी हैं। वो बहुत से बैंक और दुनिया की बड़ी कंपनियों के बोर्ड पे भी रह चुकी हैं, जिनमें WPP, सऊदी होलैंडी बैंक, अलावाल बैंक, रोल्स रॉयस ग्रुप और सिटी ग्रुप भी शामिल हैं। लुबना ओलियान फाइनेंसिंग कंपनी की सऊदी अरब और मशरिक़ वस्ता में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। वो अपने बहन भाइयों के साथ इस ग्रुप के बोर्ड में शामिल हैं और ये ख्याल किया जाता है कि इस कारोबारी खानदान की टोटल नेटवर्थ 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा की है। इस ग्रुप की बुनियाद साल 1947 में इनके वालिद मरहूम सुलेमान एस ओलियान ने रखी थी, जो कि अरब दुनिया की अमीर तरीन कारोबारी शख्सियात में से एक थे। ओलियान ग्रुप एक प्राइवेट मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमेरेट है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट का काम करती है और ये कंपनी दुनिया की 50 से ज्यादा सेक्टर्स में घुसी हुई है। ओलियान फाइनेंसिंग कंपनी सऊदी अरब और इलाकाई स्टॉक मार्केटों में सबसे बड़े लेवल पर सरमायाकारी करती है। लुबना ओलियान सऊदी अरब के सबसे बड़े बिजनेस फैमिली में से एक की क़यादत करती हैं, जिनका बिजनेस पूरी अरब दुनिया में फैला हुआ है। इन्होंने सऊदी अरब में खवातीन के लिए कारपोरेट रुकावटों को तोड़ने में मदद की जब वो 1983 में अपने वालिद की होल्डिंग कंपनी में उस वक्त शामिल हुई जब अरब दुनिया में खवातीन को एग्जीक्यूटिव्स की पोजीशंस पर नहीं बिठाया जाता था। 2004 में वो मुल्क की पहली खातून बनी जो कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी सऊदी होलैंडी बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सदर बनी, जिसमें ओलियान सऊदी इन्वेस्टमेंट कंपनी भी शामिल है। गुज़श्ता साल ही वो सऊदी माइनिंग कंपनी मेडन के बोर्ड में मुल्क के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड के नुमाइंदे के तौर पर भी शामिल हो चुकी हैं। लुबना ओलियान अरब खवातीन के बरक्स एक इंतहाई पढ़ी लिखी खातून है, जिन्होंने अपनी तालीम अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और इंडियाना यूनिवर्सिटी से हासिल की और दुनिया में इनकी कामयाबी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि तालीम ही मर्द और औरत दोनों के लिए बेहतरीन जेवर है। आज इनकी नेटवर्थ 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स यानी कि पाकिस्तानी 3 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है। नंबर 1 शेखा मोजा बिनते नसीर, नेटवर्थ 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स, मुल्क कतर, उम्र 64 साल। दोस्तों शेखा मोजा बिनते नसीर अल सानी कतर के अमीर तमीम बिन हमाद अल थानी की वालदा और साबिक अमीर शेख हमाद बिन खलीफा अल थानी की अहलिया हैं। शेखा मोजा को कतर में इंतहाई बासर समझा जाता है, यहाँ तक कि वो अपने शौहर के वालिद के खिलाफ साल 1995 की बगावत की मंसूबाबंदी में भी शामिल थी। 2013 में भी इन्होंने अपने बेटे को इख्तियार सौंपने के लिए अपने शौहर को बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया था। इनकी ताकत और सियासी असर व रसूख का ये आलम है कि कुछ सियासी माहिरीन इनको मैट्रियार्च ऑफ द मॉडर्न कतर यानी कि कतर की नई मलिका भी कहते हैं। हालिया कतरी तारीख में अपने मुतअद्दिद किरदारों और कतरी फाउंडेशन की सरबराही की वजह से शेखा मोजर को कतर का हकीकी हुक्मरान कहा जाता है। इसकी बड़ी वजह यह है कि शेखा मोजा एक इंतहाई अक्लमंद खातून है जो कि सियासी दाव पेच से पूरी तरह से वाकिफ है और कमजोर सियासी हरीफों को जेर करके इनसे अपना काम निकलवाना इनके लिए बाएं हाथ का खेल है। वो आज भी क्वीन मदर के तौर पर जानी जाती हैं और पूरी दुनिया में एक सफीर के तौर पर कतर की नुमाइंदगी भी करती हैं। अगर आप इनके बारे में एक डिटेल से वीडियो देखना चाहते हैं तो वो हमारे चैनल पर पहले ही मौजूद है, जिसका लिंक आज की वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मजीद जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉक के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।